السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خبروں پر جانے سے پہلے آپ کو آگاہی دیتا چلوں کہ قیدی نمبر 804 سے بالآخر معافی مانگنی پڑے گی۔ عوام نے اس کو 2/3 سے 3/4 کے درمیان ووٹ دیا ہے، اکثریت دی ہے۔ یہ ہضم کرنا کسی مائی کے لال کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی نوکریاں اس ملک سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مرضی یہ کر لیں، بالآخر اس ساری سچویشن کا اختتام، اس کا اینڈ قیدی نمبر 804 کے سامنے جھکتے ہوئے، سر نیچے کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے ہوگا۔ یہ میں میٹافوریکل بات کر رہا ہوں۔ جب آپ جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ غلطی ہو گئی ہے اور مینڈیٹ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، جس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو آپ کو دکھانا ہے کہ ان کے اندر یہ ایروگینس، یہ ان کے اندر تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو غرور ان کے اندر ہے، انہوں نے 1970-71 کے درمیان جو کچھ عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا، شیخ مجیب کے ساتھ کیا تھا، یہ وہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یہ شروع کر دیا گیا ہے کہ زیادہ لمبے عرصے تک یہ چلائیں گے۔ وہاں پہ آپریشن کتنا عرصہ چلا تھا اور یہاں 2 سال ہو گئے ہیں اور اگلے 5 سال بھی آپریشن کرنے کا پلان ہے۔ تب مشرقی پاکستان ہارنے کے بعد مغربی پاکستان محفوظ تھا۔ اب کوئی بھی خطہ محفوظ نہیں ہے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے ذرا یہ چھوٹا سا کلپ آپ دیکھیں۔ 1970-71 سے عوامی لیگ کے بارے میں یہ کتنے تکبر سے بات کرتے تھے، تب انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ ایکچولی کون سے سکرپٹ کے مطابق انہوں نے یہ سب کیا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ The official attitude is this, that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan, because our first premise is that the Awami League fought the elections within the legal framework order, within the bounds of legal framework order. That is to say, they were acceptable to us or to Pakistan. They accepted Pakistan as the basis of fighting the elections. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. جی، عوامی لیگ کے ایم این اے سارے کے سارے ہی غدار نہیں ہیں۔ عوامی لیگ بطور پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ عوامی لیگ کے جو ایم این ایز جو جیت گئے ہیں، انہوں نے چونکہ لیگل طریقے سے الیکشن لڑا ہے، وہ عوامی لیگ کے ایم این ایز نہیں رہے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، یعنی آزاد ہو گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہی سکرپٹ ہے، 100% اسی پہ عمل کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوامی لیگ سے جوڑا گیا، عمران خان کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ کرنا تھا۔ ان کے مطابق وہاں پہ الیکشن کروا دیے تھے شفاف، تو انہوں نے دونوں کام نہیں کرنے، ایک عمران خان کو نہیں چھوڑنا اور ایک شفاف الیکشن نہیں ہونے دینے، اور یہ دونوں کام انہوں نے کیے ہیں اس الیکشن کے دوران۔ ہو بہو 70 کا سکرپٹ اور ایروگینس بھی وہی ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے ایروگینس۔ وہ تکبر جو ان کے اندر تھا وہ اب بڑھ چکا ہے۔ اب آپ کو میں اگلی چیز بتاتا ہوں اس کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ ایک آپ کو اور ویڈیو کلپ دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک طاقتور شخص 2019 سے عمران خان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ آپ نے خود گوگل کرنا ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے 2019 میں کس طاقتور شخص کو عمران خان نے عہدے سے ہٹایا تھا، اور اس کے عہدے سے ہٹنے کے صرف چند ہفتے یا چند مہینے بعد مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ چھوٹا سا کلپ آپ کو سنوا رہا ہوں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، پھر آپ کو اصل کھیل بتاتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، بہت بڑا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے جی، بہت حساس ویڈیوز ہیں، میں سامنے نہیں لانا چاہتی، جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے سب کے پاس ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ محض اتفاقیہ طور پر اچانک 2019 میں یہ ویڈیوز ان کو نہیں ملی، بلکہ ایک طاقتور شخص کو جب عمران خان نے عہدے سے ہٹایا،
اسی وقت اگر یہ ویڈیوز مریم نواز کو مل جاتی ہیں، اسی کے بعد جج ارشد ملک کی بھی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، اچانک نواز شریف کی ڈیلیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی سال نواز شریف ملک سے باہر چلا جاتا ہے، آپ کو کیا سمجھ آیا اس ساری صورتحال سے؟ میں تو سب کچھ سمجھ چکا ہوں، آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور 2019 سے لے کر آج تک وہ طاقتور شخص عمران خان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ توشہ خانہ کے تحائف کی سٹوری بھی 2019 یا 2020 میں اسی طاقتور شخص نے میڈیا میں لیک کی تھی اور اس کو ایک سکینڈل بنا کے لایا تھا۔ یہی وہ سٹوری تھی جس پہ یہ طاقتور شخص کہتا تھا کہ میں نے عمران خان کو جب کرپشن بتائی تو عمران خان نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب آپ سمجھیں اس ساری صورتحال کو، میں ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ محض دیکھ لیں کہ کس شخص کی نوکری ختم ہوئی، اچانک مریم کو ویڈیوز ملی، اچانک ساری بازی پلٹنا شروع ہوئی، اور اب آپ دیکھ لیں جب سے وہ شخص ایک بڑے عہدے پر بیٹھا ہے کس طریقے سے تحریک انصاف کو ڈسبینڈ کیا جا رہا ہے اور کیسے عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے، یہاں کوئی ملک کا لارجر انٹرسٹ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ بات ذاتی انتقام کی ہے۔ اب آپ کو نیکسٹ چیز دکھاتا ہوں، یہ جتنے مرضی عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں، رستے سے اٹھانے کی جتنی کوشش کر لیں، یہ جہاں جائیں گے انہیں عمران خان کا نام سننے کو ملے گا۔ یہ ذرا سنیں، ہر روز یہ ہو رہا ہے اور عوام یہ اظہار کر رہی ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ Definitely need one boundary in this over, the last ball of the over. You don't want to keep it for too long. See it a little bit closer than پورے گراؤنڈ میں نعرے لگ رہے ہیں قیدی نمبر 804، یہ ٹی وی آن کریں گے اسی کی آواز انہیں سنائی دے گی، یہ میچ تک نہیں دیکھ پائیں گے، یہ کوئی میوزک کنسرٹ انجوائے نہیں کر پائیں گے، وہاں پہ بھی یہی نعرے لگ رہے ہوں گے۔ ایک بار ان کو عمران خان کی حکومت تسلیم کرنی پڑے گی، 2/3 والی اکثریت والی، اور اس کے بعد سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، عوام کی ول کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو آج بتا دوں طریقہ کار ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو جاگنا پڑے گا، ان کی مصنوعات، ان سے تعلقات کا بائیکاٹ کرنا ہی ان کی اصل سزا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر دے تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ انسانی بنیادی حقوق سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خطہ زمین نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بنیادی حق آپ سے اگر کوئی چھینتا ہے تو پہلے آپ نے واپس لینا ہے، اور اس کے بعد، اور اس کے لیے پورے ملک کو اکٹھے ہو کے یہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ ذرا سنیں ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی ہے۔ جیتنے والے بھی زیادہ شرمندہ ہیں ہارنے والوں سے۔ یہ کون سے جیتنے والے ہیں؟ جو جیتنے والے ہیں، یقین کریں، آپ کی وہ اپنے آپ کو سابق مبارکباد بھی قبول کرنے کے لائق نہیں سمجھتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے جب یہ حالات ہو جائیں الیکشن کے۔ جی، جیتنے والے ہارنے والوں سے زیادہ شرمندہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ یہ نون لیگ کا 2017 سے 18 کا وزیر اعظم بول رہا ہے، نون لیگ کا بڑا سرکردہ لیڈر بول رہا ہے، وہ شخص بھی بول رہا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دھاندلا ہوا ہے اس ملک میں۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ میں آپ کو یہ دکھا دوں ذرا کہ جس طریقے سے شہباز شریف کی ڈیل ہوئی ہے، جب یہ ڈیل پنجاب اسمبلی میں بیان کی گئی، ڈگی والی سرکار کی اصلیت بتائی گئی، تو ڈگی میں لے جانے والے کا غصہ ذرا چیک کریں۔ میں ملک احمد خان صاحب کا بڑا موتقد ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچرا جس کو ڈکی میں بھر کے کہیں ڈمپنگ سٹیشن میں ڈالنا تھا، اس کو ڈمپنگ کی بجائے ریسائکلنگ مشین میں ڈلوا دیا، اور جس ریسائکلنگ مشین میں ڈالا آج وہ بیلجیم میں در پردہ پھر رہی ہے۔ گزارش یہ سر، یہ تو کوئی بات جی، ملک احمد خان جو سپیکر بن گئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، جو اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، جو فارم 47 والے ہیں، جن کے جنرل باجوہ کے سسر سے تعلقات کی بھی بات کی جاتی ہے، جن کے ڈگی میں شہباز شریف نے جا کے ملاقاتیں کی تھی جنرل باجوہ سے، ان کو سپیکر بنایا گیا تو ان کی اصلیت جب بتائی حافظ فرحت عباس نے تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ نون لیگ گرم توے پر بیٹھی ہے تب سے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہماری اصلیت بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو ظلم اور جبر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا، اب پنجاب میں ایک کلیجہ چبانے والی خاتون کو مسلط یہ کر رہے ہیں، صرف فرنٹ پہ اس کو لا رہے ہیں کیونکہ اس خاتون کا یہ امیج ہے کہ یہ ایک ظالم عورت ہے۔ اس کا نام استعمال کر کے پیچھے سے جو ڈنڈا لے کے ہنٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں،
وہ اب زیادہ ظلم کریں گے. پنجاب میں وہ ظلم ہونے جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اگر غلامی تسلیم نہ کی تو یہ پنجاب کے لوگوں کا امتحان ہے. آپ 14-15 کروڑ افراد ہیں, کیسے آپ غلامی تسلیم کر سکتے ہیں, کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ہر قسم کا حربہ دوبارہ استعمال کریں گے, خوف کا ہتھیار استعمال کریں گے, ہر قسم کا سوشل میڈیا بند کرنے کا پلان رکھتے ہیں. ٹویٹر انہوں نے بند رکھا ہوا ہے, یہ یوٹیوب اور باقی میڈیمز بھی بند کرنے جا رہے ہیں. یہ چائنا سے ہارڈ فائر وال لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سوشل میڈیا کے بندے کو یہ ٹریک کر سکیں, جو بھی ٹویٹ ہو انہیں گھر کا پتہ ہو کہ کہاں سے ہوئی ہے, تاکہ فوراً یہ اٹھا لیں بندے کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ 10 سال اس ملک پر قبضہ کر کے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے عمران خان کو رستے سے ہٹانا یا کم از کم سیاست سے آؤٹ رکھنا ضروری ہے. عوام کو ڈرا کے دھمکا کے گھروں میں بٹھانا بہت ضروری ہے, ورنہ ان کی دال نہیں گلنے والی. اور اسی کے لیے اب یہ اگلے گھٹیا پلانز بنا رہے ہیں. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.